بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو دعویٰ سینٹرک چینل. تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے بچوں کے ساتھ وہ ہے اسلام. پتہ ہے اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہاں، بتائیں. اسلام کے 5 رکن. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام آخری دین ہے. اسلام آخری دین ہے. اسلام آخری دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. اسلام کے معنی ہیں امن اور اطاعت، سلامتی اور اطاعت. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا دینا. مسلمان وہ ہے جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے. جو بھی اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں اسے قرآن پاک میں یا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا دے، انہیں مان لے اور اس کے تمام اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو تسلیم کر لے. بنیادی طور پر یہ وہی ہدایت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے پہلے جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ کون تھے؟ ہاں جی، وہ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں وہ یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیں. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی ہدایت کا بنیادی مقصد یا بنیاد یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. عبادت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے ایک اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس پیغام کے مطابق تمام انسانوں کے اتحاد کی بنیاد یہی دین ہے. مسلمان اکٹھے اگر ہو سکتے ہیں تو اسی دین کی وجہ سے اکٹھے ہو سکتے ہیں جو وحی الہی کے ذریعے سے پیغمبروں کو عطا کیا گیا اور انہوں نے اسے پوری انسانیت تک پہنچایا. قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ الشورى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا علیہ السلام، اور جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. اسلام ہر لحاظ سے جو ہے وہ جامع اور مکمل دین ہے. جامع اور مکمل کیا ہوتا ہے؟ جس میں زندگی کے تمام آسپیکٹس آ جائیں، جس میں کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات نہ دیے ہوں. تو یہ اسلام ہی واحد دین ہے جس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ زندگی انسان نے کیسے گزارنی ہے. اس میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی. نہ اس دین میں ہم کوئی چیز نکال سکتے ہیں اس میں سے، نہ اس میں کوئی چیز نئی چیز شامل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت نمبر 5 المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کون سا دین اسلام انسان کے لیے پسند کیا ہے؟ اسلام. اسلام جو کہ آخری دین ہے اس لیے اس نے سابقہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے. پہلے جتنے بھی دین تھے اسلام سے پہلے، جتنے بھی شریعتیں آئی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں، دین اسلام کے بعد وہ تمام جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں. تو سب کو اسی دین کے اوپر چلنا ہے جو اللہ کا آخری دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. اب کسی سے اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ آل عمران کے اندر
جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. آل عمران صورت نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تو اس تک سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو. تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 8، اس کے اندر اسلام کے ارکان بتا دیے گئے ہیں. اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نماز پڑھنا. دوسری بات گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. پہلا جو ہے وہ شہادتین ہے. 2 شہادتیں دی مسلمان 2 شہادتیں دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات نماز، تیسری بات زکوٰۃ، رمضان کے روزے، اور 5th جو ہے وہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا. اسلام ہر اس چیز کو جائز اور حلال قرار دیتا ہے جو اخلاقی طور پر درست ہو اور فرد یا معاشرے کے لیے فائدہ پہنچاتی ہو. جو چیز معاشرے یا فرد کے لیے نقصان دہ اور اخلاقی طور پر غلط ہو اسے ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے. کلیئر؟ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز ہمارے لیے حلال کی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اور جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہ ہمیں اس چیز کو استعمال کرنے سے منع کر دی ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کی ہیں اگر ہمیں نہ بھی پتہ ہو کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے ان چیزوں کو فالو نہیں کرنا. کلیئر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہر چیز کا خالق ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ جو ہمارے لیے چیز بہتر ہے. وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہترین طریقہ زندگی یا دین کیا ہے. اس کے احکام اور اس کی منع کی ہوئی چیزیں ہماری روحانی اور ذہنی نشوونما کے لیے ہیں. وہ پوری انسانیت کے اخلاق اور مادی فوائد کی ضامن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں وہ ہماری دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور آخرت کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 157 آیت کے اندر، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اندر ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیا گیا ہے، برے کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو چیزیں ہمارے لیے بہترین ہیں انہیں ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور جو چیزیں ناپاک ہیں، گندی چیزیں ہیں، انہیں حرام قرار دیا ہے. اسلام تمام اچھے کاموں کی تلقین کرتا ہے، جیسے سچ بولنا، انصاف سے کام لینا، رحم کرنا، چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا، بڑوں کا احترام کرنا. ٹھیک ہے. فراخ دلی اختیار کرنا. ٹھیک ہے. ضرورت مند کی مدد کرنا. ٹھیک ہے. اور محنت کرنے کا سبق دیتا ہے. اسی طرح تمام برائیوں سے بھی روکتا ہے، مثلا ناانصافی، ٹھیک ہے، بدمعاشی، شرارت کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، دھوکہ دینا، حسد کرنا. ان تمام جو گناہ کے کام ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 10 ہے کہ مکمل اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کہ آپ
اپنے مسلمان بھائی کو نہ ہاتھ سے کوئی تکلیف دو اور نہ اور نہ زبان سے اسے برا بلا کہو. اگر آپ اس بات پر عمل کریں گے تو آپ مکمل مسلمان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے جو کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2317 کے اندر کہ انسان کا بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی علامت، اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہے. ایسے کام جو ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہو. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ پھر آپ کے بعد مجھے اس کے بارے میں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مجھے اسلام کی ایسی بات بتائیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ نے فرمایا تو اس بات کا اقرار کر کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس بات پر ثابت قدم ہو جا. جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ ثابت قدم رہیں مرتے دم تک. یہ ہے حدیث نمبر 38 فرام صحیح مسلم. تو یہ تھی اسلام کے متعلق باتیں جو ہم نے سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں. دعویٰ سینٹرک چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.